بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب انفاس العارفین کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس کی کچھ نشستیں ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، اور یہ کتاب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی اور آپ کی ترتیب دی ہوئی بڑی نایاب کتاب ہے۔ آج جس عنوان سے درس کا آغاز ہے وہ عنوان ہے ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، کہ عالم ملکوت کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ یہ عالم ملکوت، یہ عالم مثال جو خاص ہے ملائکہ، ارواح اور نفوس قدسیہ کے لیے، اور یہ عالم ناسوت سے ترقی کے بعد آتا ہے۔ عالم جو ہے یہ عالم سے ہے جس کے معنی ہے نشان، چونکہ عالم کا ذرہ ذرہ اللہ کے وجود کی نشانی ہے، ہر چیز اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اس لیے اس کو عالم کہا جاتا ہے، کیونکہ مخلوقات کی ہر جنس ہر ایک کا الگ الگ عالم ہے، جیسے عالم انسان، عالم جنات، عالم نباتات وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح عالم ملکوت اور عالم لاہوت، عالم جبروت وغیرہ ہزاروں عالم ہیں، اور سارے عالموں کا پالنے والا اللہ ہے۔ تو اصطلاح تصوف جو ہے چار عالم بیان، یعنی تصوف کی اصطلاح میں چار عالم بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو عالم ناسوت ہوتا ہے، دوسرا عالم ملکوت ہوتا ہے، تیسرا عالم جبروت ہوتا ہے، اور چوتھا عالم لاہوت ہوتا ہے۔ تو اب ان چاروں میں سے پہلے تینوں جو وجود ہے، ناسوت اور ملکوت اور جبروت، ان کا تعلق عالم خلق سے ہے، اور یہ تینوں فانی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی شناخت اور اللہ کے قرب کے حصول کے لیے، اللہ کو کے قریب جانے کے لیے، ان چاروں وجودوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے علیحدہ علیحدہ نصاب یعنی سلیبس مقرر ہے، طے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے لیے جاننا نہایت ضروری ہے۔ تو بہرحال اب یہ جو ہے اس کے اوپر جو پردے پڑے ہوتے ہیں، تو وہ سارے پردے کس طرح سے ہٹتے ہیں، فرماتے ہیں محمد فاضل کی دختر شریفہ، یعنی ان کی نیک بیٹی دختر شریفہ خاتون، کم سنی کے باوجود محمد فاضل کی جو بیٹی تھی، تو کم عمر کے باوجود یعنی کم عمر ہونے کے باوجود حضرت والا کی نورانیت کا عکس قبول کر چکی تھی۔ محمد فاضل کی جو نورانیت کا جو عکس ہے، تو اس کو جو ہے قبول کر چکی تھی۔ بہت سے امور اس پر بھی منکشف ہو جاتے تھے، جیسے ہم آئینے کے سامنے جب دھوپ میں جب آئینہ رکھتے ہیں تو کس طرح سے اس کا عکس پڑتا ہے، تو اسی طریقے سے بہت سے امور اس پر بھی منکشف ہو جاتے تھے، کھل جاتے تھے۔ ایک رات حضرت والد محمد فاضل کے گھر جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کے ہاتھ سے تسبیح گر پڑی، تسبیح گر پڑی۔ تو شریفہ نے کہا، آپ کی جو بیٹی تھی اس نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تسبیح فلاں جگہ گری ہے۔ تسبیح کہاں گری؟ تو اس نے بتلا دیا کہ تسبیح فلاں جگہ گری ہے، شمع لے کر جاؤ، یعنی روشنی لے کر جاؤ۔ شمع لے جا کر یہ کہا کہ جیسے ہی کہا کہ تسبیح فلاں جگہ گری ہے، تو شمع لے جا کر یعنی روشنی لے جا کر دیکھا تو تسبیح وہیں پڑی تھی، جہاں پر حضرت کی بیٹی نے کہا تھا تسبیح وہیں پر پڑی تھی۔
اپنے گھر میں ایک دن شریفہ کہنے لگی کہ حضرت والا ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں اور فلاں طعام کی خواہش رکھتے ہیں، کوئی جو ہے خاص قسم کا کھانا جو ہے آپ کو پسند ہے، تو چنانچہ وہ طعام تیار کیا گیا، آپ کا پسندیدہ کھانا بنایا گیا اور حضرت والا سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا تو آپ نے شریفہ کی باتوں کی تصدیق فرمائی، یعنی یہ کہا کہ شریفہ نے بالکل صحیح کہا، ہمیں یہی کھانا پسند ہے۔ ایک دفعہ ایک مرتبہ شریفہ محمد فاضل کی جو بیٹی تھی تو وہ اپنے گھر میں تھی، حضرت والا بھی وہیں تھے، کہنے لگی کہ فتح محمد ہمارے گھر کا ارادہ کر رہا ہے، فتح محمد جو ہے وہ ہمارے گھر آنا چاہتا ہے۔ پھر کہا اب راستے میں کھڑا کسی سے بات کر رہا ہے، یعنی پورے جو ہے فتح محمد کی جو ہے کیفیت کو بتلا رہے ہیں کہ اب وہ کہاں ہے اور اس کا ارادہ کیا ہے یہ بھی بتلا رہے ہیں، اور وہ ابھی کیا کر رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں راستے میں کھڑا ہے، کسی سے بات کر رہا ہے اور ہمارے گھر آنا چاہتا ہے، تو وہ خود دھوپ میں اور دوسرا آدمی سائے میں کھڑا ہے۔ پھر کہنے لگی کہ اب اس نے 3 نارنگیاں خریدی ہے، 3 سنترے خریدے ہیں، اور وہ 2 اپنے بیٹوں کے لیے اور 1 حضرت والا کے لیے۔ پھر کہا کہ اب اس کی نیت بدل چکی ہے، 2 حضرت والا کے لیے اور 1 جو ہے دونوں بیٹوں کے لیے نامزد کر دی ہے، یعنی جو سنترے تھے تو اس نے جو ہے پہلے یہ طے کیا کہ میں 3 خریدا اور 2 جو ہے اپنے بیٹوں کو دے گا اور 1 حضرت کو دے گا، بعد میں یہ کہا کہ نہیں حضرت کو 2 دوں گا، اپنے بیٹوں کو 1 دوں گا۔ تو پھر کہنے لگی کہ اب وہ دروازے پر کھڑا ہے۔ فتح محمد کے پہنچنے پر شریفہ کی ساری باتوں کی تصدیق ہو گئی، یعنی سب جو شریفہ نے جو کچھ کہا تھا تو اس کی سچائی بالکل سامنے آ گئی کہ ہاں واقعی فتح محمد نے اس طرح سے سنترے وغیرہ خریدے، اور اسی طریقے سے وہ راستے میں کھڑے کسی سے بات کر رہے تھے، ساری باتوں کی تصدیق ہو گئی۔ اس فقیر یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شریفہ سے عجیب و غریب قصے سن رکھے ہیں، شریفہ نامی جو خاتون ہیں اس سے عجیب قصے سن رکھے ہیں، عجیب و غریب واقعات سنے ہیں۔ کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں نے حضرت والا سے گزارش کی کہ میں آپ کا دل دیکھنا چاہتی ہوں، تو فرمایا میرے سامنے بیٹھ کر میری طرف توجہ کرو۔ جب میں متوجہ ہوئی، شریفہ کہہ رہی ہے کہ میں جب حضرت کے دل کی طرف متوجہ ہوئی، توجہ کی، تو میں اپنے آپ سے بے خبر ہو گئی، یعنی مجھے اپنے آپ کی خبر نہ رہی۔ اسی عالم میں نے دیکھا کہ گویا حضرت والا کے حلق میں چلی گئی ہوں، مجھے ایسا پتہ لگ رہا ہے جیسے میں حضرت کے حلق میں گئی اور میں نے دیکھا کہ حضرت والا کا دل ایک آئینے کی مثل ہے۔ حضرت والا کا دل جو ہے ایک آئینے کی طرح ہے، جو طول میں 1 ہاتھ اور عرض میں بالشت ہے، لمبائی میں تو 1 ہاتھ کے برابر ہے اور چوڑان میں 1 بالشت کے برابر ہے۔ اس آئینے میں اسم ذات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے ایسے رنگ سے ظاہر ہوا، اس طرح کے رنگ سے اللہ کا نام ظاہر ہوا، وہ دل جو آئینے کی طرح ہے تو اس میں جو اللہ کا نام ایسا ظاہر ہوا جو چراغ کے شعلوں کا عکس آئینے پر پڑنے سے پیدا ہوتا ہے۔ چراغ کے شعلوں کا جو عکس آئینے پر جب پڑتا ہے تو کس طرح رنگ آتا ہے، اسی طریقے سے رنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ایسے ہی رنگ میں ظاہر ہو رہا ہے۔ روحانی امور سے شغف کی وجہ سے، یعنی روحانی جو معاملات ہے اس سے لگاؤ کی وجہ سے میں اس شعلے کو منہ میں لے کر نگل گئی۔ شریفہ کہہ رہی ہے میں اس شعلے کو منہ میں لے کر نگل گئی، اندر کر لی۔ اسی وقت حضرت والا بے قرار ہو گئے، یعنی بے چین ہو گئے، غش پڑ گیا، یعنی بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی اور بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا، ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تو نے میرے لطیفہ دل کو، میرے دل کے لطیفے کو جب تو نے اپنے حلق کے اندر کر لیا تو میں کمزور ہو گیا۔ اپنے حلق کے نیچے جب تو نے لطیفہ دل کو، دل کے اندر جو لطائف ہوتے ہیں، لطائف قلب کے جو لطائف ہوتے ہیں، تو اس کو جو ہے اپنے حلق کے اندر جب لے لیا تو میں کمزور ہو گیا۔ یعنی حضرت والا نے کہا اس طریقے سے کہ بھئی آپ نے جو ہے میرے دل کے لطائف کو اپنے حلق کے اندر کر لیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب میرے اندر اس کی وجہ سے کچھ کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ اب عنوان قائم کر رہے ہیں مقام صبر، صبر کا مقام۔ شیخ فقیر اللہ نامی درویش انہوں نے بتایا کہ حضرت والا کی والدہ جب فوت ہوئی، انتقال کر گئی، تو آپ نے بے حد غمگینی کے باوجود، بہت زیادہ غم رکھنے کے باوجود اظہار غم اور رونے دھونے سے اپنے آپ کو باز رکھا۔
یعنی غم کو ظاہر کرنے اور رونے دھونے سے اپنے آپ کو الگ رکھا۔ اسی دوران اسی بیچ جو ہے ایک رات سوئے ہوئے تھے اور میں ان کے پاؤں داب رہا تھا۔ اسی وقت میں نے ظاہری آنکھوں سے ایک ایسا نور دیکھا جسے محسوس کیا جا سکتا تھا، جو ظاہر ہوا اور حضرت کے جسم کا احاطہ کر لیا۔ اس نور نے جو ہے حضرت کے جسم کا احاطہ کر لیا، حضرت کے جسم کو گھیر لیا، خاص طور پر ان کے سینے، چہرے اور منہ کو گھیر لیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو میں نے یہ واقعہ عرض کیا، یہ واقعہ بتلایا تو فرمایا کہ یہ میرے صبر کا پھل تھا۔ خلیفہ فتح محمد حضرت والا کے قدیمی دوستوں میں سے تھے، پرانے دوستوں میں سے تھے۔ جب آپ کسی کتاب سے کوئی مسئلہ نکالنا چاہتے اور مقام و صفحہ معلوم نہیں ہوتا تھا، یعنی کہاں ہے اور کون سے صفحے پر ہے، تو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا تو وہ کتاب ان کے ہاتھ میں تھما دیتے۔ معمولی غور کرنے کے بعد وہ کتاب کھولتے، تھوڑا سا غور کرنے کے بعد وہ کتاب جیسے ہی کھولتے تو مطلوبہ جگہ ایک صفحہ آگے یا پیچھے نکل آتی تھی، یعنی جس جگہ کی تلاش ہوتی تھی وہ جگہ کے اندر ایک صفحہ آگے یا پیچھے کا ہی فرق ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے بزرگان دین کی جو ہے نظر اس طرح سے ہوتی ہے، اور بزرگان دین کا جو صبر ہوتا ہے وہ بھی اس طرح سے ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں مردان راہ خدا کا جمال باطنی، خدا کی راہ کے جو مسافر ہوتے ہیں، خدا کی راہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو خدا کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کا جو باطنی اندرونی جو جمال ہوتا ہے، اندرونی خوبصورتی جو ہوتی ہے، اس کو بتلا رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں محمد غوث پھلت کے رہنے والے محمد غوث یہ بیان کرتے تھے کہ حضرت والا حجرے میں اکیلے سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے کہ میں ان کی زیارت کے لیے آیا، میں ان سے ملاقات کے لیے آیا۔ تو بعد عقیدت مندوں نے مجھے روکا، یعنی کچھ جو ہے عقیدت رکھنے والوں نے مجھے روک دیا کہ آپ آرام میں ہیں، حجرے میں مت جاؤ۔ تو میں دروازے پر ٹھہر گیا۔ اسی اثنا میں، یعنی اسی دوران جو ہے حجرے سے رونے کی آواز میرے کان میں پہنچی۔ میں گھبرا کر بغیر اجازت حجرے میں چلا گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی بعض مغیبات جو ہے مجھ پر منکشف ہوئی، یعنی بعض جو ہے پوشیدہ چیزیں جو ہے مجھ پر واضح ہو گئی، کھل گئی۔ مثلا یہ کہ فرحات خان حسین پوری حضرت والا کی زیارت کو آ رہا ہے، یہ پتہ چلا۔ جب حضرت والا کے قریب پہنچا تو آپ نے اپنے پاؤں میری طرف بڑھا دیے اور میں پاؤں دابنے میں مشغول ہو گیا، میں پیر دبانے میں لگ گیا۔ اسی حالت میں میرے دل میں خیال آیا کہ کہا جاتا ہے یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی ایک باطنی شکل و صورت ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کی ایک باطنی شکل اور صورت ہوتی ہے جو لوگوں کی نگاہوں سے مستور رہتی ہے، لوگوں کی نگاہوں سے چھپی ہوئی رہتی ہے۔ وہ باطنی جمال کیسا ہوگا، میرے دل میں یہ خیال آ گیا، اور میں حضرت کے پاؤں دبا رہا ہوں۔ تو جب آنکھ اوپر اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت والا کے مبارک چہرے سے ایک حجاب، ایک پردہ آہستہ آہستہ اٹھ رہا ہے، گویا دل کا ٹکڑا، ایسا لگ رہا ہے کہ دل کا ٹکڑا چاند سے جدا ہو رہا ہے۔ جب تھوڑی تک پردہ اٹھ گیا، ایسا لگ رہا تھا بادل کا ٹکڑا چاند سے جدا ہو رہا ہے۔ بادل کا لفظ ہے، یہ دل نہیں، بادل کا لفظ ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ بادل کا ٹکڑا چاند سے جدا ہو رہا ہے۔ تو چہرے مبارک سے پردہ آہستہ آہستہ اٹھ رہا ہے۔ تو جب تھوڑی تک، یعنی جو ٹھڈی ہوتی ہے، یہ جو ہونٹوں کے نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے، وہاں تک جب پردہ اٹھ گیا تو ایسی شعاعیں چمکی کہ میں قریب بے ہوش ہو گیا۔ تب حضرت والا اٹھے اور وضو فرمایا، میں بھی آگے جا بیٹھا تاکہ یہ قصہ عرض کروں، یہ واقعہ سناؤں۔ تو اشارے سے فرمایا کہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، بتلانے کی ضرورت نہیں، سب ہم پر واضح ہے۔ کچھ دیر بعد فرحات خان نے بھی آ کر شرف قدم بوسی حاصل کیا، یعنی قدم بوسی کا موقع اسے بھی مل گیا۔ اس طریقے سے اولیاء اللہ کا جو باطنی جمال ہوتا ہے وہ اس انداز کا ہوتا ہے۔
اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں تاثیر شراب وحدت۔ وحدت کی جو شراب ہوتی ہے، وحدت کا جو جام ہوتا ہے، اس کی تاثیر بتلا رہے ہیں، اس کا اثر بتلا رہے ہیں۔ تو حضرت والد ماجد جب بھی چاہتے تھے اور جس میں بھی چاہتے ایسی تاثیر پیدا کر دیتے کہ اسے اپنی سدھ بدھ نہیں رہتی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب چاہتے، جس میں چاہتے ایسی تاثیر پیدا کر دیتے کہ اسے اپنی سدھ بدھ نہیں رہتی تھی، اس شخص کو جو ہے اپنی سدھ بدھ نہیں رہتی تھی۔ اور ایسے قصے اعداد شمار، ایسے قصے اعداد و شمار سے زیادہ ہیں، یعنی اس کو ہم اس کی تعداد بھی بیان نہیں کر سکتے اور شمار نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات تو آپ کی توجہ سے جماعتوں کی جماعتیں بے ہوش ہو گئی، آپ کی توجہ ڈالنے سے کئی لوگ بے ہوش ہو جاتے، اور بعض اوقات کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کی توجہ سے لوگوں پر اس قدر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی کہ ان کے انتقال کا خطرہ پیدا ہو جاتا تھا۔ آخر عمر میں آپ نے اس قسم کی توجہ سے ہاتھ روک لیا تھا اور اسے ناپسند فرماتے تھے کہ ایسی توجہ ڈالیں کہ جس سے لوگوں پر بے ہوشی طاری ہو جائے اور لوگ مرنے کے قریب ہو جائیں۔ تو ایسی توجہ سے آپ نے اپنے آپ کو روک لیا اور ایسی توجہ کو آپ پسند نہ کرتے تھے، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک دن قصبہ پرتاپور کے قصبے کے اندر قصبہ پرتاپور میں مستورات نے جمع ہو کر، عورتوں نے جمع ہو کر اس قسم کی تاثیر چاہی، اس طرح کی جو ہے تاثیر کی انہوں نے چاہت کی۔ تو آپ نے اس فقیر یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو ان مستورات پر توجہ کا حکم دیا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کو حکم دیا، یعنی اپنی بیوی سے کہا کہ تم ان عورتوں پر توجہ کرو۔ تو توجہ کا حکم دیا، اور یہ حکم دیتے وقت ایسی تاثیر پیدا کر دی کہ اس دن والدہ نے جس کو بھی چاہا عالم بے خودی میں پہنچا دیا۔ حضرت والد نے یعنی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی پر ایسی تاثیر پیدا کر دی کہ جس کو بھی چاہا بے خودی کے عالم میں پہنچا دیا۔ کم و بیش یعنی تعداد کچھ کم زیادہ، کم و بیش 20 عورتوں پر، یعنی 20 سے کچھ کم یا زیادہ عورتوں پر والدہ نے توجہ ڈالی، واللہ عالم، اور سب جو ہے بے خودی کے عالم میں چلی گئی۔ تو دلوں کے بھید بتانے، دلوں کے راز بتانے اور نادیدہ یعنی جن چیزوں کو دیکھا نہ گیا، نادیدہ امور منکشف کرنے کے سلسلے میں یعنی کھول دینے کے بارے میں حضرت والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے اس قسم کے واقعات، اس طرح کے واقعات بے شمار ہے۔ ان کے معتقدین اور مخلصین میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اسی قبیل کی 5-6 کرامات اپنے مشاہدے کی روشنی میں بیان نہ کرتا ہو، یعنی جو کچھ اس نے دیکھا اس کی روشنی میں بیان نہ کرے۔ 5-6 کرامات تو بالکل طے ہے۔ فقیر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی غرض حضرت والا کے سلسلے میں صرف اپنی سنی ہوئی روایات محفوظ کرنا ہے۔ تو یعنی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں بتلائی گئی، تو اب حضرت والا کے بارے کے سلسلے میں، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں صرف اپنی سنی ہوئی یعنی جو کچھ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سے سنا، ان روایات کو محفوظ کرنا یہی مقصد ہے، ورنہ علم سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے واسطے، یعنی مختصر علم نہیں بلکہ ایک سمندر والا علم چاہیے، یہ کشتی والا نہیں بلکہ سمندر کی طرح علم چاہیے۔ ہم نے اپنے معلومات کے مطابق بتلایا اور پیش کر دیا۔ اب یہاں سے جو ہے عنوان قائم کر رہے ہیں حضرت والد ماجد کے ملفوظات۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا اب آغاز ہو رہا ہے۔ آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی،
آپ کے جو ارشادات ہیں، آپ کے جو اقوال ہیں، وہ سارے جو ہے اب اس عنوان کے تحت ذکر کیے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلا عنوان قائم کر رہے ہیں صوفیہ اور رؤیت باری، صوفیہ اکرام اور اللہ تعالیٰ کا دیدار، یہ عنوان قائم کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کرتے تھے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک بار مشاہیر میں سے ایک بزرگ کی زیارت کو گیا، مشہور بزرگ تھے، میں جو ہے ان کی ملاقات کو گیا۔ وہ کہنے لگے کہ عرصے سے دو باتوں کی الجھن میرے دل میں پائی جاتی ہے، ایک زمانہ ہو گیا دو باتوں کی الجھن میرے دل میں ہے اور اطمینان حاصل نہیں ہو رہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو علماء کہتے ہیں کہ اس دنیا میں حق سبحانہ و تعالیٰ کا ظاہری آنکھوں سے دیکھنا محال ہے، یعنی علماء یہ جو کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ظاہری آنکھوں سے دیکھنا ناممکن ہے، حالانکہ ہم اللہ تعالیٰ کو بچشم ظاہر دیکھتے ہیں۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے، حالانکہ ہم ظاہری آنکھوں سے اللہ کو دیکھتے ہیں۔ تو علماء کے قول کے مطابق کھلی حقیقت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، علماء کے قول کے مطابق کھلی ایک حقیقت جو بالکل واضح ہے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اب علماء تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنا محال ہے، ناممکن ہے، اور ہم تو اللہ کو دیکھتے ہیں ظاہری آنکھوں سے، تو علماء کے قول کے مطابق کھلی حقیقت کا انکار تو نہیں کرنا چاہیے۔ اور متقدمین صوفیہ بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، جو پہلے صوفیہ اکرام گزرے ہیں تو وہ بھی اس طرف اشارہ کر چکے، جیسا کہ کہتے ہیں کہ دیدہ راہ فائدہ آست کے، اب یہ بتلا رہے ہیں کہ آنکھوں سے تو یہی فائدہ ہے کہ محبوب کو دیکھیں، آنکھوں سے تو یہی فائدہ ہے کہ محبوب کو دیکھیں، اور اگر نہ دیکھ سکے تو پھر بینائی سے کیا حاصل، اگر نہ دیکھ سکے تو پھر آنکھوں کا کیا فائدہ، آنکھوں کا فائدہ تو یہ ہے کہ محبوب کو دیکھیں۔ تو میں نے کہا کہ اس شعر کے کہنے والے نے نہ جانے جمال حقیقی مراد لیا ہے یا مجازی۔ یہ شعر کا جو ترجمہ ہے، فارسی کا شعر ہے، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آنکھوں سے تو یہی فائدہ ہے کہ محبوب کو دیکھے، اگر نہ دیکھے تو پھر آنکھوں کی روشنی سے یا آنکھوں سے کیا حاصل۔ تو میں نے کہا کہ اس شعر کے کہنے والے نے پتہ نہیں کہ جمال حقیقی مراد لیا ہے یا مجازی، یعنی حقیقی جمال مراد لیا یا مجازی۔ تو پہلی صورت میں تعویل کا دروازہ کھلا ہے، یعنی اس میں کچھ گنجائش نکل سکتی ہے، کچھ تعویل ہو سکتی ہے۔ البتہ یہ جو بچشم ظاہر آپ نے اپنے دیکھنے کا ذکر کیا ہے تو یہ بصیرت اور بصر کے اشتباہ کی وجہ سے، یعنی یہ جو کہ چشم ظاہر سے آپ نے جو ہے اپنے دیکھنے کا ذکر کیا ہے، تو یہ جو ہے چشم ظاہر سے اللہ کے دیکھنے کا جو معاملہ ذکر کیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چشم ظاہر سے دیکھا جا سکتا ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بصیرت اور بصر کے اشتباہ کی وجہ سے آپ اپنی آنکھیں میچ لیں، یعنی اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی، تو میں نے کہا کہ کیا اب بھی بند کرنے کی کیفیت کا ادراک باقی ہے؟ آنکھوں کو بند کیا ہے تو بند کرنے کی جو کیفیت ہے تو کیا اب اس کو بھی آپ محسوس کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے ہاں باقی ہے۔ میں نے کہا یہی تو اشتباہ کی علامت ہے، کچھ اصل میں اس میں معاملہ خلط ملط ہو جاتا ہے۔ اس بزرگ نے کہا دوسری الجھن یہ ہے کہ یہ جو نقشبندی حضرات جو نقشبندی کہتے ہیں کہ ہم جب سالک پر توجہ ڈالتے ہیں تو پہلی ہی صحبت میں بے خودی اور اپنے آپ سے کھو جانے کی کیفیت اس پر طاری ہو جاتی ہے، پہلی ہی صحبت میں، پہلی ہی ملاقات میں بے خودی، یعنی اپنے آپ سے کھو جانا، اپنے آپ سے الگ ہو جانا، اپنے آپ کو بھول جانا، یہ کیفیت اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات سچ ہے یا نہیں؟ اور آپ نے ایسی کیفیت اپنے آنکھوں سے بھی دیکھی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں یہ حقیقت ہے، اور ایسی بہت سی باتیں میں نے دیکھی ہیں، مگر ایسی تاثیرات تو مجھ سے بھی کثرت سے وقوع پذیر ہوئی ہے، یعنی ایسی جو تاثیر ہے بہت زیادہ میری طرف سے بھی واقع ہوئی ہے
کہنے لگے کہ تم نے سچ کہا ہے مگر میری تسلی نہیں ہوتی، مجھے اطمینان نہیں ہوتا۔ میں نے اسی وقت جو ہے ان کے عزیزوں میں سے، ان کے چاہنے والوں میں سے ایک پر، یعنی ایک شخص پر جو میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، نگاہ اٹھا کر توجہ ڈالی۔ میرے سامنے جو ایک شخص بیٹھا تھا ان کے عزیزوں میں سے ایسے ایک شخص پر میں نے نگاہ اٹھا کر توجہ ڈالی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ وہ پریشان ہوئے کہ اس پر مرگی یا غشی کا دورہ پڑا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک قسم کی جو بیماری ہوتی ہے مرگی کے، جس کی وجہ سے آدمی جو ہے کبھی کبھی جو ہے بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری تاثیر کے سبب بے خود ہوا ہے، جو بے ہوش ہوا ہے میری توجہ کا اثر ہے۔ جب وہ آدمی ہوش میں آیا تو اس سے سوال کیا گیا کہ کس وجہ سے بے ہوش تھے؟ تو کہنے لگا کہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا کہ محض ان حضرت کی توجہ سے ان میں سے ایک نور نکل کر مجھ میں جذب ہو گیا اور میرا ہوش جاتا رہا۔ یعنی جب وہ آدمی ہوش میں آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کیوں بے ہوش ہوئے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے بس اتنا ہی پتہ ہے کہ یہ حضرت نے جب توجہ کی تو اس وقت ایک نور ان کے اندر سے نکل کر میرے اندر چلا گیا اور میرا ہوش ختم ہو گیا، میں بے ہوش ہو گیا۔ یہ سن کر وہ بزرگ کہنے لگے کہ عین الیقین تو حاصل ہوا ہے، یعنی آنکھ سے دیکھنے کی وجہ سے جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ تو حاصل ہوا ہے، مگر ابھی حق الیقین نہیں ہوا ہے۔ یقین کے جو مراحل ہوتے ہیں اس میں یہ ہے عین الیقین اور حق الیقین، تو بولے عین الیقین تو حاصل ہوا مگر ابھی حق الیقین نہیں ہوا، اندر یقین نہیں پہنچا، ابھی ظاہری یقین تو حاصل ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ چونکہ آپ صاحب ارشاد بزرگ ہیں، آپ صاحب ارشاد بزرگ ہے، آپ کو بخوبی علم ہے، اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہر سلسلہ طریقت میں خاص تاثیر ہوتی ہے، یعنی آپ بھی لوگوں کو سلسلے میں مرید بناتے ہیں، آپ کو تو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ ہر سلسلے کے اندر ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کی یہ تاثیر بغیر ارتباط آپ کو سمجھانا قرین مصلحت نہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ میں یہ تاثیر ہوتی ہے تو بغیر تعلق کے آپ کو یہ سمجھانا مصلحت کے قرینے کے مطابق نہیں۔ تو یعنی یہ کہ آپ سلسلہ نقشبندیہ سے ابھی جڑے نہیں تو لہذا اس کی یہ تاثیر آپ کو سمجھ میں آئے گی نہیں۔ اب اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ بھی سلسلہ طریقت میں لوگوں کو جو ہے داخل کرتے ہیں تو ایک توجہ ڈالتے ہیں اور توجہ کا خاص اثر ہوتا ہے، تو آپ اپنے سلسلے کی جیسی تاثیر کو سمجھتے ہیں۔ تو کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اس سے جڑے ہیں، آپ کا تعلق اس سلسلے سے۔ نقشبندی سلسلے سے جب آپ جڑ جائیں گے تو آپ کو بھی یہ تاثیر سمجھ میں آ جائے گی، اور بغیر جڑے سمجھانا یہ مصلحت کے مطابق نہیں۔ کاتب الحروف یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں مسجد الحرام کے اندر میں شیخ آدم بنوری قدس سرہ کے ایک بزرگ خلیفہ ان کی روحانی مجلس سے محظوظ ہوا، فائدہ اٹھایا۔ حضرت شیخ آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کی مجلس میں مکہ معظمہ کے اندر جو ہے میں نے فائدہ اٹھایا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اور جو اس دنیا میں ظاہری آنکھوں سے حق سبحانہ و تعالیٰ کی رؤیت کے قائل تھے، یعنی یہ کہتے تھے، یہ مانتے تھے آپ کہ اس بات کو آپ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار دنیا کے اندر ظاہری آنکھوں سے ہو سکتا ہے۔ تو میں نے ایک موقع پر رؤیت باری سے متعلق، اللہ کے دیدار سے متعلق ریلیٹڈ انہیں اپنے نظریے سے آگاہ کیا، میرا نظریہ جو تھا میں نے اس سے باخبر کر دیا، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ جب حق سبحانہ و تعالی، یعنی جب اللہ تبارک و تعالی جہت اور مکان کی قید سے منزہ اور ماورا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے جہت اور یعنی سمت اور جگہ کی قید سے، اس چیز سے پاک ہے، ماورا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس چیز سے جو ہے پاک ہے،
تو پھر ہر دیکھنے والے کی آنکھ کی پلکیں حضرت حق سبحانہ و تعالی اور دیکھنے والے کی آنکھ کے ڈیلے کے درمیان ہرگز روک اور حجاب نہیں بن سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی جب سمت سے جگہ سے پاک ہے تو پھر ہر دیکھنے والے کی آنکھ کی جو پلکیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اور دیکھنے والے کی آنکھ کے ڈیلے کے درمیان ہرگز روک اور حجاب نہیں بن سکتی۔ کیا چیز؟ پلکیں جو ہے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ آنکھوں کی پلکیں جو ہیں اللہ کے دیدار کے درمیان، اللہ کے اور دیکھنے والے کی آنکھ اور ڈیلے کے درمیان جو ہے روک اور آڑ نہیں بن سکتی۔ اس لیے ثابت یہ ہوا کہ آنکھیں جھپکنے کے باوجود بقائے مشاہدہ ہر لحظہ قائم رہتا ہے۔ آنکھوں کو بند کرنے کے باوجود بھی دیدار کی جو کیفیت ہے وہ کچھ ہر لمحہ باقی رہتی ہے، اور بصر اور بصیرت میں کوئی فرق اور امتیاز ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی فرق ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کہا حقیقت رؤیت، کھلی آنکھوں سے دیکھنا، عامی مفہوم یا عرف عام میں ایک کامل اور کھلی حقیقت کے دیکھنے کو کہتے ہیں۔ واشگاف یعنی واضح اور کھلی حقیقت کے دیکھنے کو حقیقت رؤیت کہتے ہیں۔ عام مفہوم کے اندر یا عرف عام کے اندر حقیقت رؤیت یعنی کھلی آنکھ سے دیکھنا ایک کامل یعنی مکمل طریقے سے اور کھلی حقیقت کے دیکھنے کو کہتے ہیں، جو آنکھ مچولی اور چکا چوند میں نہیں، یعنی آنکھیں بند کرو اور یہ کرو وہ کرو، اس میں نہیں، بلکہ ہمیشہ آنکھیں کھلی، آنکھیں کھولنے کے بعد کے نظارے کو کہا جاتا ہے حقیقت رؤیت۔ تو ملا جلال نے رؤیت معاویہ کی بحث میں اسے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ انکشاف یعنی وہ چیز کا واضح ہونا جو آنکھیں بند کرنے کے دوران اور کھولنے کے بعد یکساں محسوس ہو، اسے رؤیت نہیں کہہ سکتے۔ آنکھیں بند کرنے کے دوران اور کھولنے کے بعد ایک جیسا محسوس ہو تو اس کو رؤیت نہیں کہہ سکتے، یہ انہوں نے کہا۔ واللہ عالم بالصواب۔ حقیقت حال سے اللہ تبارک و تعالی خوب واقف ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں حصول رزق میں نیت کے ثمرات۔ رزق کے حاصل کرنے کے اندر جو نیت ہوتی ہے اس کا پھل کیسا ملتا ہے۔ فرمایا کہ میرے ایک ہم سبق یعنی درسی ساتھی جو یعنی ایک ہی استاد کے پاس میں اور وہ سبق پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے جو ہے مجھ سے سوال کر لیا کہ حق سبحانہ و تعالی آپ کو بھی اپنے بندوں کے وسیلے سے روزی پہنچاتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ ہی کی طرح کسی ہیلے بہانے سے دیتا ہے۔ اس نے سوال یہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے بندوں کے وسیلے سے روزی پہنچاتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ ہی کی طرح کسی ہیلے بہانے سے روزی دیتا ہے۔ تو ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ رزاق حقیقی خداوند تعالیٰ ہے۔ ہم سب کا ایمان کیا ہے؟ حقیقی طور پر رزق دینے والا اللہ ہے۔ لیکن آپ کے اور عام لوگوں کے درمیان کیا فرق رہا؟ میں نے کہا کہ تم حصول رزق کے لیے مخلوق کی طرف توجہ رکھتے ہو، لالچ میں ان کے آگے پیچھے جاتے ہو، مگر ہم رازق حقیقی کی طرف توجہ رکھتے ہیں۔ یعنی تم رزق کی تلاش میں مخلوق کی طرف یعنی لوگوں کی طرف توجہ رکھتے ہو اور لالچ کے اندر ان کے آگے پیچھے جاتے ہو، مگر ہم حقیقی طور پر رزق دینے والے کی طرف یعنی اللہ کی طرف توجہ رکھتے ہیں، اسی سے طلب کرتے ہیں اور جو کچھ آتا ہے اسی کی عطا سمجھتے ہیں۔ اگر لوگوں کے ذریعے سے بھی ملتا ہے تو ہم اللہ کی طرف سے اس کو سمجھتے ہیں۔ تو کہنے لگا ابھی فرق واضح نہیں ہوا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ابھی فرق کلیئر نہیں ہوا۔
آپ نے فرمایا میں نے تصرف سے کام لیا یا بغیر کسی تصرف کے؟ خداوند تعالیٰ نے یہ لطیفہ ظاہر فرمایا، یعنی آپ نے یہ کہا کہ بھئی میں نے جو ہے تصرف سے کام لیا یا کسی اور ذریعے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا یہ کہہ لیجئے کہ بغیر تصرف کے خداوند تعالیٰ نے یہ باریک بات کو ظاہر فرما دیا کہ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ کچھ رقم مجھے نذرانہ پیش کرے۔ اللہ کی طرف سے بھی یہ انتظام ہوا کہ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ کچھ رقم مجھے نذرانے کے طور پر پیش کرے۔ اس کی خواہش لمحہ بلمحہ بڑھنے لگی، اس کی چاہت جو ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں بڑھنے لگی، یہاں تک کہ وہ بے اختیار ہو گیا، یعنی اپنے اختیار سے بے قابو ہو گیا، اور ادھر میں نے نذرانہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ تو یہ چاہ رہا تھا کہ نذرانہ دے، اور یہ چاہت بڑھتی گئی، اور بس میں نے جو ہے کہہ دیا کہ وہ نذرانہ جب دے رہا تھا تو میں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو وہ کافی دیر دھوپ میں کھڑا ہو کر گڑ گڑاتا اور عاجزی کرتا رہا، اور کہنے لگا کہ میں بخوبی جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں کہ نذرانہ قبول کرنے میں میری بھلائی اور ٹھکرا دینے میں میری بدبختی ہے۔ بار بار جو ہے پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہنے لگا کہ مجھے اچھی طرح یہ معلوم ہے کہ اگر نذرانہ قبول آپ نے نہیں کیا تو اس میں جو ہے میری بڑی بدبختی ہے، اور قبول کر لیا تو میری بھلائی ہے۔ تو میں نے نذرانے کی قبولیت کے لیے کچھ مشکل شرائط پیش کی۔ میں نے نذرانہ قبول کرنے کے لیے کچھ کنڈیشنز رکھ دیے، کچھ شرائط رکھ دی، کچھ شرطیں رکھ دی، وہ بھی اس نے ہنسی خوشی پوری کی۔ جو شرطیں تھیں اس نے جو ہے وہ شرطوں کو ہنسی خوشی پورا کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ یہ نذرانہ میری چوکھٹ پر رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہاں سے ایک بھکارن گزر رہی تھی، ایک بھیک مانگنے والی جو ہے گزر رہی تھی، تو میں نے اشارہ کیا کہ یہ اٹھا لو۔ پھر میں نے اسے کہا کہ اب کچھ معلوم ہوا ہے، اب کچھ پتہ چلا کہ امیروں سے تیرے حاصل کرنے اور میرے لینے میں کیا فرق ہے۔ امیروں سے تیرے حاصل کرنے میں اور میرے لینے میں کیا فرق ہے، کیا ڈیفرنٹ ہے، اب تجھے معلوم پڑا؟ تو کہنے لگا ہاں اب یہ مسئلہ پوری طرح واضح ہو چکا ہے کہ ہم امیروں سے لیتے ہیں تو اس طرح لیتے ہیں کہ بھائی پہلے چوکھٹ پر رکھ دو، اور چوکھٹ پر آنے کے بعد بھی کس طرح سے مانگنے والی کو جو ہے دے دیا۔ اور تم لیتے ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ امیروں کے آگے پیچھے ہوتے ہو، ان کی خوشامد کرتے ہو اور ان کی جی حضوری کرتے ہو، اور اس کے بعد پھر وہ مال ان سے لیتے ہو، اور ہمارا معاملہ اس طرح نہیں ہوتا۔ آج کے اس سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں بزرگان دین کے فیوض و کرم سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ادارے کی خدمات کو قبول فرمائے، اور قول سے زیادہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ظاہر و باطن کو پاک اور صاف فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔